ناظرین گرامی، دنیا میں ایک بات یاد رکھیں کہ اسرائیل کسی بھی ایسے ملک کو نہیں بخشے گا جو مسلم ہو یا اس کے راستے میں آ رہا ہو۔ ترکی اس کا ٹارگٹ ہے۔ پہلی بار اس ایران جنگ اور ان تمام حالات کو چھوڑ دیں۔ پہلی بار اسرائیل نے ترکش فوجی اثاثوں اور ان علاقوں پر حملہ کیا جہاں ترکش فوجی موجود تھے۔ شام میں اس اڈے پر شام کو حملہ کیا گیا۔ اب پہلی بار ہے کہ انہوں نے حملہ کیا ہے اور حملہ کر کے یہ پیغام دے دیا ہے کہ ترکی کی باری آ گئی ہے۔ اگر تم ترکی کو بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ یہ شام میں بہت بڑا حملہ تھا۔ دیکھیے، نیتن یاہو کو طویل عرصے سے یہ خواب تھا کہ پہلے ایران میں اور پھر ترکی میں رجیم چینج آپریشن ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایران میں جو رجیم چینج آپریشن ناکام ہوا اس میں ترکی کو ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ آج جو منظرنامہ سامنے آیا ہے وہ بہت عجیب ہے۔ اسرائیل نے شام پر حملہ کیا اور اس نے شام میں حملہ اس لیے کیا کیونکہ ترکش حکومت کی حمایت کر رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی فضائیہ مضبوط ہو جائے تاکہ اگر کل اسرائیل یہاں کوئی جنگ کرنا چاہے تو کر سکے۔ پہلے حملہ کرے گا، اس کے بعد وہ اس معاملے کو ترکی تک لے جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ احمد الشر نے پہلے ہی گولان کی پہاڑیوں پر سمجھوتا کر لیا ہے اور احمد الشر جو پہلے بھی اسرائیل کے خلاف نہیں جا سکتا تھا اور اب بھی اسرائیل کے خلاف نہیں ہے۔ بہرحال جس طرح اسے بین الاقوامی سطح پر رکھا گیا، ظاہر ہے اگر روس وہاں ہوتا تو بشار الاسد شام کے اندر ہوتے تو آج اسرائیل اس طرح کے خواب نہیں دیکھ پا رہا ہوتا۔ گویا گولان کی پہاڑیوں پر بھی سمجھوتا ہو چکا ہوتا۔ پہلی بار ہے کہ انہوں نے حملہ کر دیا ہے۔ وہاں ترکش فوجی موجود تھے اور ان کے فوجی ساز و سامان بھی موجود تھے اور انہوں نے یہاں پہلا حملہ کیا ہے اور در حقیقت اس صورتحال میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ترکش اثر و رسوخ پیدا کر رہا ہے اور وہ شام میں اپنی تعداد بڑھا رہا ہے، فوج ان کی آ رہی ہے اور شامی حکومت کی وجہ کی مدد کر رہی ہے۔ تو ہم نے پہلا حملہ کر دیا ہے اور یہ حملہ بہت خطرناک ہے۔ اس کے بعد وہ بتدریج حملے بڑھائے گا اور ترکش پر ضرب لگانا چاہتا ہے۔ ترکی اسرائیل کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا، نہ اس نے غزہ کے معاملے پر کچھ کیا اور نہ کچھ اور۔ ایران کے علاوہ کسی کو اسرائیل یا لبنان یا یمن پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ ایران کے پراکسی کے طور پر کام کرتے ہیں۔ باقی تمام پراکسی عراق سے حملہ کر سکتے ہیں لیکن کوئی حکومت براہ راست حملہ نہیں کر رہی۔ تو ایک بات 100% واضح ہو چکی ہے کہ جب تک نیتن یاہو اقتدار میں ہے وہ کسی بھی مسلم کمیونٹی کو سلامتی اور امن سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ اس کے بعد یہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ ہم شام میں اسٹرائک شروع کر دیں اور بتدریج آگے بڑھیں ترکی سرحد تک۔ وہاں سے ترکی کا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ دیکھیے، ترکی اس امید پر بیٹھا ہے کہ اگر کل اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی تو نیٹو مدد کرے گا۔ وہ کبھی بھی ترکی کی مدد نہیں کرے گا اور کوئی مسلم ملک مدد نہیں کرے گا۔ ترکی کو اکیلے جنگ لڑنی پڑے گی۔ لیکن اب جو مکہ معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان، سعودی عرب ترکی کی مدد کر سکتا ہے۔ اب نیتن یاہو نہیں چاہتا کہ مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہونے کی کوئی ضرورت ہو۔ جیسے ہی امن قائم ہوگا اس کے خلاف کیسز درج ہو جائیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ نیتن یاہو کا مطلب یہ انتخابات ہونے والے ہیں اور وہ چاہتا ہے یا تو میں جیت جاؤں تو ٹھیک ہے، اگر میں ہار جاؤں تو اپوزیشن بھی اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی اور پھر نیا الیکشن ہوگا، پھر 3 ماہ حکومت کرے گی اور اب تک میں وزیر اعظم رہوں گا۔ تو اس صورتحال میں وہ جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے ورنہ اسے عدالت میں بلایا جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ نے بھی صدر سے معافی مانگنے کو کہا تھا۔ احمد الشر اسرائیل کی طرف زیادہ مائل ہے۔ اس نے کچھ عرصے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ شام اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ چاہتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو شام میں ترکی کے اختیارات محدود ہو جائیں گے۔ ترکی کی گنجائش شام میں ہے۔ اگر شامی حکومت ترکی کے پسندیدہ ہو تو کرد باغوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جبکہ اسرائیل ایسی حکومت چاہتا ہے جو کرد باغوں کی حمایت کرے اور ان کے ذریعے ترکی کو کمزور کیا جائے۔ یہ اس کا منصوبہ ہے اور اسے یہی کرنا چاہیے۔ جس دن شام میں اسرائیل اثر و رسوخ بڑھیں گے ترکی میں معاملات بگڑنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اسے ذہن میں رکھیں۔ اب وہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اب ہم منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ شام میں اسٹرائک شروع کر دیں اور اسے ترکی کے سرحدی علاقوں تک لے جائیں اور وہاں سے کرد ترکی کے داخل ہو کر آپریشن شروع کریں اور ترک حکومت پر دباؤ ڈالیں اور افغان کمزور ہو جائیں گے۔ وہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ جو رجیم چینج آپریشن ایران نے نہیں ہوا کم از کم ترکی میں ضرور کریں اور اب وہ طویل عرصے سے
سے ترکی پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اب اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ترکی اس کا کیا جواب دیتا ہے۔ ابھی تک یہ صرف مذاق تھا، تو اسرائیل نے پانی جانچنے کی یہ کوشش کی ہے کہ ترکی کا رد عمل کیا ہے۔ اگر صرف ذلت کا معاملہ ہے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیے کس کے اثاثے تھے، چاہے دفاعی نظام ہوں، چیزیں ہوں یا ان کی فضائیہ بنانے والی فوج، وہ کیا تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل نے بشار الاسد کی حکومت ختم کر دی، تمام بحری جہاز تباہ کر دیے تاکہ وہ کوئی کارروائی نہ کر سکیں۔ وہ ہمیشہ مسلمانوں سے ڈرتا ہے۔ ایران سے اس کا خوف کیا ہے؟ وہ میزائل جو اسرائیل کو چیر سکتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ ایسے میزائلوں کے ساتھ اسرائیل کب تک امن میں رہے گا؟ تو اب ترکی دیکھ رہا ہے کہ اس کے منسوخی کارروائی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر ترکی مضبوط جواب نہیں دیتا تو اسرائیل اس جگہ پر حملہ کرے گا جہاں ترکش فوجی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور انہیں مارا جا سکتا ہے۔ ابھی تک رپورٹس جو سامنے آ رہی ہیں وہ ترک فوجی نہیں مارے گئے، لیکن اس کے اثاثے تباہ ہو چکے ہیں، ان پر حملہ کیا گیا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ وہ اردگان کی طرف بھی حملہ کرنے والے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پورے کھیل میں آج جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر بحث چل رہی ہے کہ آیا وہاں پائلٹ موجود تھے، کیا وہ مارا گیا یا نہیں، کیونکہ اسرائیل یہ دیکھ رہا ہے کہ ایران کو امریکی ہتھیار مل گئے ہیں، چیزیں دستیاب ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آج پائلٹ کے پاس جو ایمرجنسی سکٹ تھی وہ بھی ایران کو مل گئی ہے۔ اس وقت یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے کھیل میں اسرائیل کہاں کھڑا ہے، امریکہ کہاں کھڑا ہے۔ امریکہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی رہتا ہے کہ آپ سوچیں کہ آج ایران کے وزیر اعظم خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ ہماری شرائط پر بات چیت کی بھیک مانگ رہا ہے، ہمارے منتیں ترلے کر رہا ہے، کسی صورت امریکہ سے ہم اس طرح کے مذاکرات نہیں کریں گے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ایران نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے سفر کو پورے اعتماد کے ساتھ جاری رکھنا ہوگا، یعنی آپ سوچیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جوہری اسناد کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس صورتحال میں ہم آگے بڑھیں گے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسے ایٹم بم کے لیے استعمال کریں گے یا کوئی اور صورتحال پیدا کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پورے کھیل میں امریکہ کہاں کھڑا ہے۔ دیکھیے ایران کے قطر کے ساتھ تعلقات کو بھی ایک دھکا لگا ہے، بڑا ہو یا چھوٹا جو بھی آپ کہیں، کیونکہ قطر پر یہ الزام ہے کہ اس نے ہمارے پائلٹ کو قید کر رکھا ہے۔ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے پاس ہمارا پائلٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پائلٹ ہے، انہوں نے کہ آپ کا ضرورت ہے تو ہم آپ آ سکتے ہیں۔ دیکھیے اس وقت امریکہ شدید پریشان ہے، پینٹاگون شدید پریشانی میں مبتلا ہے اور یہاں سے اپنی فوجیں واپس بلانا چاہتا ہے، اور آپ یہاں سے فوجیں ہٹا لیں۔ ایران نے امریکہ کو کہا ہے قطر سے، سعودی عرب سے، عمان سے، بحرین سے سارے فوجیں ہٹا لیں اور اس پورے عمل کو نتیجے پر پہنچائیں، کیونکہ ہمارے اثاثے تباہ ہو چکے ہیں، ہمارا اڈا تباہ ہو گیا ہے، اسے ٹھیک کرنے میں کئی سال لگیں گے، اس پر اربوں ڈالر خرچ ہوں گے۔ یہ کہنا ہے قطری حکومت کا۔ قطری حکومت اس وقت مکمل طور پر ڈری ہوئی ہے۔ آپ سوچیں کہ جہاں ترک فوجی موجود تھے وہاں ان کے اثاثے موجود تھے۔ اگر اسرائیل وہاں اسٹرائک شروع کر دے تو اپنے دل و دماغ سے یہ نکال دیں کبھی آپ کی زندگی میں نیٹو ان کی مدد کر آئے گا، وہ کبھی نہیں آئے گا۔ آپ اس ذہن میں رکھیں، ترکی کو خود اپنی مدد کرنی پڑے گی، ترکی کو اپنی جنگ خود لڑنی پڑے گی۔